بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی، کورس کوڈ 9008 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اگلے چیپٹر کے ساتھ آج کا لیکچر دینے جا رہا ہوں۔ آج کے چیپٹر کا نام ہے تلخیص نگاری۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد طلباء کس قابل ہو جائیں گے؟ وہ یہ ہے کہ تلخیص کا مفہوم اور ضرورت اور اہمیت کو جان لیں گے، خلاصے کا شعور اور جامع لفظوں کے استعمال کا سلیقہ پیدا ہو جائے گا ان کے اندر، اور تلخیص کے اصول و ضوابط اور طریقہ کار سے آگاہ ہو جائیں گے۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں لیکچر کی جانب۔ بات کریں تلخیص کی، تو تلخیص جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مادہ لغز ہے، اس مادے سے مصدر اخلاص مراد ہے۔ قرآن حکیم میں خالصن، خالصتن اور مخلصن وغیرہ اسی مادے سے ہیں۔ اخلاص کے معنی ہیں کسی چیز کی آمیزش سے دوسری چیز کو الگ کر دینا، چھانٹ دینا۔ عربی مادے کی روح سے تلخیص کے معنی ہوئے خالص، مدعا، چھانٹی ہوئی بات۔ اردو خلاصہ کا لفظ بھی اسی مادے سے ماخوذ ہے۔ خلاصہ کے معنی ہے اصل بات، حاصل کلام، چھانٹا ہوا۔ سبق کا خلاصہ لکھنے کی سرگرمی میں اہم معلومات کو اپنے لفظوں میں اختصار سے لکھا جاتا ہے۔ تلخیص خلاصے کا مترادف ہے۔ اس سے لغوی معنی ہے خلاصہ کرنا، پاک کرنا، عبارت کو گھٹانا۔ اصطلاحاً تلخیص بہت سے مطلب کو تھوڑے لفظوں میں پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ تلخیص میں کفایت لفظی سے کام لیتے ہوئے عبارت کو مختصر کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ ایک اقتباس ہمارے سامنے موجود ہے، اقتباس میں پڑھنے لگوں۔ قدرت نے انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ایک فرض باندھ رکھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے لمحہ موجود کا فرض ادا ہونے سے رہ گیا تو آنے والا لمحہ اپنا فرض اپنے ساتھ لے آئے گا، اور اس فرض کی ادائیگی پچھلے لمحے کے فرض کی ادائیگی میں مانے ہوگی۔ یوں گزرے ہوئے لمحوں کے فرائض ادا کرنے کے لیے کبھی بھی وقت میسر نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے معمولات زندگی کو اس نقطۂ نظر سے انجام دیں کہ پھر کبھی موقع نہ ملے۔ تقریباً یہ 106 الفاظ ہیں۔ اب مجوزہ عنوانات ہیں: زندگی، فرض زندگی، لمحے کا قرض یا فرض۔ اب اسی عبارت کو تلخیص میں لکھا جا رہا ہے، تو اس میں پہلی کوشش جو کی گئی ہے اس پر غور کیجیے گا۔ قدرت نے زندگی کے ہر لمحے کو ایک فرض دیا ہے۔ لمحے کا فرض وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ لمحے کا فرض وقت پر ادا نہ ہو تو کبھی ادا نہ ہوگا۔ ہمیں وقت کی اس اہمیت کو جانتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ 106 کا جو ہے یہ ایک کوشش میں 45 الفاظ کا ایک پیراگراف بنا۔ دوسری کوشش ہم کرتے ہیں۔ قدرت نے زندگی کے ہر لمحے کو ایک فرض باندھا ہے۔ لمحے کا قرض وقت پر ادا نہ ہوا تو کبھی ادا نہ ہوگا۔ ہمیں وقت کی اس اہمیت کو جانتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اب اسی کو 32 الفاظ میں اس کی تلخیص کر دی گئی۔ تیسری کوشش میں دیکھیے گا، موضوع، عنوان اور مقررہ ہدف کے مطابق تلخیص سیل میں ملاحظہ کیجیے، یعنی لمحے کا قرض عنوان دے دیا گیا۔ اب دیکھیے گا، یہ 36 الفاظ تھے، اب 34 الفاظ میں ایک پیراگراف بنایا جو کہ تلخیص کا بہترین نمونہ ہے۔ قدرت نے زندگی کے ہر لمحے سے ایک فرض باندھا ہے۔ لمحے کا قرض وقت پر ادا نہ ہو سکا تو کبھی ادا نہ ہوگا۔ ہمیں زندگی اسی حقیقت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ تلخیص اور تشریح دو مختلف سرگرمیاں ہیں۔ اقتباس کی تلخیص لفظوں کا گھٹانا ہے، جبکہ تشریح شرح و بسط کے ساتھ ملانا ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ بعض طلباء تلخیص کے لیے دیے گئے پیراگراف کی توضیح کر دیتے ہیں، مفہوم کو زیادہ لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا کرنا سوال کی روح کے منافی اور غلط ہے۔ اب تلخیص کے لیے کون کون سے لوازم ہیں کہ کسی بھی عبارت کو اگر مختصر کیا جائے تو ایسی کون سی صفات یا ایسے کون سے معاملات ہیں جو ایک تلخیص نگار کے لیے لازم ہے کہ تلخیص کرتے ہوئے وہ ان کا خیال رکھے۔ سب سے پہلی بات، اس میں مختصر جملہ یا مفرد جملہ ہونا ہے۔ ان تلخیص کا جو بنیادی مقصد ہے طوالت سے بچنے کی راہ دکھانا ہے، طول کلامی سے بچنا ہے، اور بے جا طول کلامی اور بہت زیادہ بڑی بڑی باتوں سے گریز کر کے مختصر اور بامعنی بات پر پیراگراف کو ختم کر دینا ہے۔ مثلا ابھی رشید حسن خان نے انشاء و تلفظ میں مفرد اور مرکب جملے کی بحث میں مرکب جملے طوالت کا عیب اور مفرد جملوں میں عیب کا احصال کا حسن درج ذیل مثال سے واضح کیا ہے۔ تو وہ دیکھیں جی، انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے، وہ کل ہی تو یہاں سے گئے تھے لیکن آج پھر آ گئے، اور آتے ہی جم کر بیٹھ گئے، مگر ان کے آتے ہی کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے اور لوگ ان سے باتیں کرنے لگے، وہ سارا دن گزر گیا۔ اب اس میں اب دیکھیے، ہر لفظ کو مختصر طریقے سے بیان کیا گیا۔ پہلے وہ کل ہی تو گئے تھے، آج واپس آ گئے، آتے ہی جم کر بیٹھ گئے، ان کے آتے ہی کچھ اور لوگ آ گئے،
وہ ان سے باتیں کرنے لگے، یوں سارا دن گزر گیا۔ اس مثال میں ایک مرکب جملے کا مفہوم 6 مفرد جملوں میں پیش کیا گیا ہے۔ مرکب جملے پر غور کیجیے، یہ جملہ بولنے میں دشوار اور سننے میں گراں ہے۔ طویل جملوں کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے اور سننے والا بھی دلچسپی کھو دیتا ہے۔ ایک طرح ناہمواریت ہے جس پر ذہن رک کر چلتا ہے۔ جملے میں 11 خط کشیدہ الفاظ زائد داز ضرورت ہیں، زائد از ضرورت ہیں، انہیں نکال دینے سے جملہ قدرے ہموار اور واضح ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ جامع الفاظ کا استعمال، مطلب یہ کہ لفظ ایک ہو لیکن وہ بہت زیادہ الفاظ کا مطلب سمجھا دے۔ اسم، فعل اور حرف کلمہ لفظ کی بنیادی اقسام ہے۔ جملہ انہی سے بنتا ہے، ان کی ذیلی قسمیں بھی ہیں، ہر قسم میں مختصر اور جامع الفاظ موجود ہیں۔ اسی ترتیب سے نمونے کے طور پر الفاظ پیش خدمت ہیں، انہیں تلخیص میں برتنا چاہیے۔ اب دیکھیں اسم میں بات کریں تو اسم وہ لفظ ہے جو کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے۔ وہ الفاظ جو بجائے اسم کے استعمال کیے جائیں ضمیر کہلاتے ہیں، انہیں اس میں ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم، وہ، یہ، تم وغیرہ عبارت میں اس میں ضمیر دونوں کی تکرار معیوب ہے۔ یہ تکرار طوالت کا باعث بھی بنتی ہے۔ اب ایک مثال ہے، یہاں پر غور کیجئے گا۔ احمد بازار گیا، احمد نے بازار سے سودا صرف خریدا، احمد بازار سے شام کو، 16 الفاظ کا یہ ایک پیراگراف۔ اب اسی کو شارٹ کیا گیا، احمد بازار گیا، اس نے سودا سلف خریدا، وہ شام کو لوٹا، 12 الفاظ ہو گئے تھے۔ اب اسی کو مزید شارٹ کیا تو احمد بازار سے سودا سلف خرید کر شام کو لوٹا، تو مختصر ترین بات چند الفاظ میں کر دی گئی، تو جامع بھی تھا اور یہ بہت زیادہ طوالت کا باعث بھی نہیں بنا۔ اس کے بعد اسماء تصغیر و تکبیر، وہ الفاظ جو کسی اسم کے چھوٹے یا بڑے ہونے کو ظاہر کریں۔ اسماء تصغیر و تکبیر کا استعمال جملے میں کمیت کے وضاحتی الفاظ کو نکالنے میں معاون ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل جملے دیکھیے، اس نے بہت بڑی پگڑی سر پر رکھی، اس نے پگڑ سر پر رکھا۔ میرے پاس لکڑیوں کا چھوٹا سا گٹھا ہے، میرے پاس لکڑیوں کی گٹھڑی ہے۔ ہمارے گھر میں چھوٹا سا باغ ہے، ہمارے گھر میں باغیچہ ہے۔ یعنی تینوں مثالوں میں آپ غور کیجئے کہ پہلی مثال میں 8 الفاظ تھے، تلخیص کی 6 رہ گئے۔ دوسری میں 8 تھے، تلخیص کی 6 رہ گئے۔ تیسری میں 7 سے تلخیص کے بعد 5 رہ گئے۔ اس میں صفت، وہ الفاظ جو کسی اسم کی حالت، کیفیت یا کمیت کو ظاہر کریں، اس میں صفت کہلاتے ہیں۔ ان کی کئی قسمیں ہیں۔ نمونے کے طور پر ہر قسم سے تلخیص کی مثالیں دیکھیں یہ صفت ذاتی۔ افعال پر مبنی صفات کے لیے اردو میں مخصوص الفاظ موجود ہیں۔ فعلی صفات مثبت بھی ہیں اور منفی بھی۔ ذیل میں دونوں قسموں کی مثالیں ملاحظہ کیجیے، لڑنے والا لڑاکا، اسی طرح بہت ہنسنے والا ہنسوڑ، دانائی کا حامل دانا، تیرنے کی صلاحیت والا تیراک، نشانہ لگانے والا نشانہ باز، کھیل کا ماہر کھلاڑی، کام نہ جاننے والا اناڑی، نہ شکری کرنے والا ناشکرا، نہ ٹلنے والا اٹل، نہ مٹنے والا انمٹ، نہ مرنے والا امر، نہ جاننے والا انجان، مایوس رہنے والا کنوتی وغیرہ۔ اسی طرح صفات نسبتی میں دیکھیے جی، صفات نسبتی وہ ہیں جو کسی دوسری شے سے لگاؤ کو ظاہر کریں، ان کے لیے بھی جامع الفاظ موجود ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان کا رہنے والا پاکستانی ہوگا، ترکی کا رہنے والا ترک ہوگا، لاہور کا رہنے والا لاہوری، عاقلوں کا سا طرز عمل عاقلانہ، جاہلوں کا سا طرز عمل جاہلانہ، سنہری رنگ کا سنہرا، مٹی کے رنگ کا مٹیالہ۔ صفت عددی میں دیکھیے، وہ الفاظ جو کسی اسم کی تعداد بتائیں، ان کا دگنا، ان کا اختصار ذیل کی مثالوں میں دیکھیے، 2 گنا دگنا، 3 گنا تگنا، کئی 100 صدہا، کئی ہزار ہزارہا۔ جانوروں کے بچوں کے لیے مخصوص الفاظ، بکری کا بچہ میمنا، ہرن کا بچہ ہٹونا، ہرونا، بیڑ کا بچہ برا، الو کا بچہ پٹھا، کتیا کا بچہ پلا، بلی کا بچہ بلونگڑا، سانپ کا بچہ سنپولا، بھینس کا بچہ کٹڑا۔ خاص اجتماعوں کے لیے مخصوص الفاظ، طلباء کی جماعت، رندوں کی حلقہ، آدمیوں کی بھیڑ، عورتوں کا جرمٹ، سواروں کا دستہ، مزدوروں کا جتھا، لکڑیوں کا گٹھا، کاغذوں کی گٹھی۔ مخصوص الفاظ، شیر کی آواز داڑنا، ہاتھی کی آواز چنگاڑنا، گھوڑے کی آواز ہنہنانا، گائے کی آواز رامبنا، اونٹ کی آواز بلبلانا، بکری کی آواز ممیانا، مرغی کی آواز ککوانا، بادل کی آواز گرج، بجلی کی کڑک، ہوا کی سنسناہٹ، گنبد کی گونج، طبلے کی تھاپ۔ مساکن کے لیے مخصوص الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، بادشاہ کا محل ہوگا، رانی کا رانواس ہوگا، بیگم کا حرم ہوگا، صوفی کا حجرہ ہوگا، فقیر کا تکیہ ہوگا، بھلے مانس کا گھر ہوگا، غریب کا جھونپڑا ہوگا، پرندوں کا گھونسلہ ہوگا، بیڑوں کا چھتا۔ اس کے بعد فعل، بعض خاص مصدر ایسے ہیں جن میں اجرت یا صلہ کے معنی شامل ہیں۔ چند الفاظ استعمال کے طور پر دیکھیے،
میں نے اسے کپڑا رنگنے کی اجرت دی، میں نے اسے رنگوائی دی۔ اسی طرح دیکھیں سلائی سینے کی اجرت ہوگی، بنائی بننے کی اجرت ہوگی، بنائی بوننے کی اجرت ہوگی، کٹائی کاٹنے کی اجرت ہوگی، کھدائی کھودنے کی اجرت ہوگی، پکوائی پکانے کی اجرت ہوگی۔ فائل میں دیکھیے تو فائل میں پان بنانے والا پنواڑی کہلاتا ہے، کھیلنے والا کھلاڑی کہلاتا ہے، بن کا باسی پنواری کہلاتا ہے، پٹوار کا ماہر پٹواری کہلاتا ہے، رکھوالی کرنے والا رکھوالا کہلاتا ہے، دودھ دونے والا گوالا کہلاتا ہے، نام لینے والا نام لیوا کہلاتا ہے، جان لینے والا جان لیوا، کپڑے دھونے والا دھوبی، بال کاٹنے والا نائی، جوتے گانٹنے والا موچی۔ بعض اوقات فائل کو حذف کر دینے سے معنی میں کمی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ذیل کے جملوں میں ہم اور لوگ نکالنے سے معنی میں کوئی تبدیلی یا کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سنتے ہیں کہ امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے، کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ مفعول، اس میں صرف کی مفعولی حالت کے لیے جامع الفاظ موجود ہیں، ایک جملے کی روشنی میں مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں میرے سامنے ہے، میرا ممدوح میرے سامنے ہے، یعنی جس کی تعریف کی جائے وہ ممدوح، جس پر اعتماد کیا جائے معتمد، جس پر قہر ڈھایا جائے مقہور، جس پر ظلم کیا جائے مظلوم، جس کی شہرت ہو مشہور، جو سحر میں گرفتار کر لے مسحور، شر پھیلانے والا شریر، جبر کا شکار مجبور، مدد دینے والا معاون، اعتکاف بیٹھنے والا معتکف۔ فائل کی طرح مفعول بھی حذف ہو سکتا ہے، مثلا وہ رات بھر پڑھتا رہا، وہ پیتا ہے۔ اس کے بعد حرف تلخیص نگاری میں لفظوں اور حرفوں کو گنا جاتا ہے، لفظ شماری ہمیں ان کے برتنے میں محتاط کرتی ہے، عبارت میں حروف کا استعمال ناگزیر ہے، ان کے بغیر جملہ مفہوم نہیں دے پاتا، تاہم حروف کا بے جا اور غلط استعمال عبارت کے حسن کو برباد کر دیتا ہے۔ درج ذیل جملہ میں حروف کے بے جا اصراف کی مثالیں دیکھیے، قوسین میں ہاتھ کشیدہ حروف اضافی ہیں، ان کو حذف کر دینے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور جملہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں حرف ربط میں کا کے کی کو، صدی سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا، تم کدھر جاؤ گے، اگر کو نہ بھی لگائیں تو فرق نہیں پڑے گا، ہاتھ لکھ ڈالو، نے اس سے جانا ہے، یہاں پہ اس نے بھی اگر نہ لگائیں تو فرق نہیں پڑے گا۔ کو سے مجھے خبر ملی، یعنی مجھ کو خبر ملی، یہ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ مجھے ایک لفظ کم کر دے گا اس لیے یہ بہتر ہوگا، اس جگہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس طرح پر تم یہاں آئے پر بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن نہ لگے تو فرق نہیں پڑے گا، وہ وہاں گئے پر لگایا جا سکتا تھا لیکن فرق نہیں پڑتا۔ حروف عطف، اب ان میں دیکھیں حروف وصل، وہ نیک، دیانتدار اور شریف ہے۔ اب دیکھیں نیک کے بعد اور لگایا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ بات کو ہم نے بہت زیادہ طوالت میں نہیں لے کے جانا، تو نیک کے بعد اور نہیں لگایا بلکہ ہم نے کامہ لگا لیا تاکہ ہمارا پیراگراف چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے۔ حروف تردید، یہ لو یا وہ، چاہے جاؤ نہ جاؤ، ہاں تم ہو نہ ہو۔ اس کے بعد حروف استدراک، محمود وہاں گئے تو ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حروف استثناء، کھانا تیار تھا اس کے باوجود وہ نہ رکے، یہاں پہ مگر لگ سکتا تھا۔ حروف شرط، وہ سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ فیل ہو گیا تو بہت رسوائی ہوگی، یہاں پہ اگر بھی لگ سکتا تھا۔ حروف علت، وہ بیمار ہے اس لیے نہ آ سکا، اسے معاف رکھیے، یہاں پہ دیکھیں کیونکہ وہ بیمار ہے، کیونکہ لگایا جا سکتا تھا لیکن نہ بھی لگائیں تو فرق نہیں پڑے گا، اس لیے نہ آ سکا، لہٰذا بھی لگایا جا سکتا تھا لیکن نہیں لگایا گیا۔ حروف بیانیہ، میں نے کہا چلے جاؤ، ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا۔ حروف تخصیص، صرف نئی تعلیم، یہاں پہ صرف کو ختم کر دیں، نئی تعلیم سماجی شعور پیدا کر سکتی ہے، کبھی نہ جائیے، میں نہیں گیا، دو حروف تخصیص میں سے ایک کافی ہے۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے تلخیص نگاری کی لوازم کے متعلق پڑھا اور یہ جانا کہ تلخیص نگاری ہوتی کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں تلخیص نگاری کی اصطلاحات کے متعلق جانیں گے، اور پھر جانیں گے مرکب الفاظ کے متعلق، اور اس کے بعد ہم خشوع و زائد سے گریز، ایک انشائیہ ہے غالباً، اس کے متعلق دیکھیں گے۔ تکرار سے بچنا کیسے بچا جائے گا، تلخیص کے مقاصد کیا ہیں، تلخیص میں مشکلات اور ان کا حل دیکھیں گے، پھر تلخیص نگاری کے اصول، پھر تلخیص کا طریقہ، اور یہاں پہ ہمارا تلخیص نگاری کا چیپٹر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ضرور ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔